میرے اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا. وسن کا کیا معنی ہے؟ کس کو بت نہ بنانا؟ یہ میں حدیث پڑھ رہا ہوں، نبی پاک کا فرمان ہے، اللہم لا تجعل قبری وسنا، مولا میری قبر کو بت نہ بنانا. یا رسول اللہ، قبر اور قبر آپ کی یہ بت بن سکتی ہے؟ کب؟ فرمایا یومت، جس قبر کی پوجا پاٹ شروع ہو جائے وہ کیا بن جاتی ہے؟ کس نے کہا؟ زور سے بولو، کس نے کہا؟ مولا میری قبر کو بت نہ بنانا، کہ جس کی پوجا پاٹ شروع ہو جائے، لوگ چومنے لگے، ہاتھ لگانے لگے، ماتھے ٹیکنے لگے، طواف کرنے لگے، عرضیاں لٹکانے لگے، منتیں ماننے لگے، مولا میری قبر کو بچانا. لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجدا. اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر اور عیسائیوں پر، جنہوں نے اپنے اپنے نبیوں کی قبروں کو بنا لیا مساجدا. کیا میں نے مساجد؟ دوسرا میں نے کیا ہے؟ بس اتخذوا قبور انبیاء مساجدا، جنہوں نے بنا لیا اپنے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجدیں. کیا مطلب؟ جو کام مسجد میں کرنے تھے وہ کام انہوں نے کہاں کرنے شروع کیے؟ انہیں پختہ بنایا، کمکمے جلائے، غلاف چڑھائے، جالیوں سے چمٹ چمٹ کے دعائیں مانگنے لگے، پوجا پاٹ ہو گئی. مولا میری قبر کو بچانا، سجدہ گاہ نہ بنانا. اللہ نے میرے نبی کی دعا قبول کی کہ کوئی نہیں کی؟ بچایا کہ نہیں بچایا؟ زور سے بولو، زور سے بولو، بچایا کہ نہیں بچایا؟ میرے نبی کی قبر منور کو شرک سے بچایا. خدا کی قسم، جب میرے نبی کی قبر منور حضرت عائشہ کے حجرے میں ہے، حجرہ کھولو اندر قبر ہے، سارے صحابہ چلو وہاں نہیں جا سکتے تھے کہ حضرت عائشہ رہتی تھیں. ابو بکر جا سکتے تھے کہ نہیں جا سکتے؟ حضرت عائشہ کے بھائی عبد الرحمان جا سکتے تھے کہ نہیں جا سکتے؟ حضرت عائشہ کے بھانجے عبداللہ ابن زبیر جا سکتے تھے کہ نہیں جا سکتے تھے؟ جا سکتے تھے. خدا گواہ ہے، کسی صحابی نے میرے نبی کی قبر منور کو چومنا تو بڑی دور کی بات ہے، خدا دی قسم ہاتھ بھی کدی نہیں. انہیں پتا تھا کہ ہمارے نبی نے قبر پرستی نہیں، رب پرستی سکھائی. کوئی مجاور بنا؟ شک کے تو نہیں، تھک گئے ہو؟ کوئی مجاور بنا میرے نبی کی قبر منور پہ؟ کوئی عرس لگا؟ رب نے محفوظ کیا. پھر اب حضرت عائشہ کا حجرہ ہے، نور الدین زنگی کی سیسا پلائی دیوار ہے، اس کے بعد ہے لوہے کی جالیاں، اندر قبر، پھر حضرت عائشہ کا حجرہ، پھر نور الدین زنگی کی دیوار، پھر جالیاں. یہ جو کچھ باہر کھڑے ہو کے کرتے ہیں کس کے ساتھ کرتے ہیں؟ قبر کے ساتھ. کوئی نہیں. اللہ نے میرے نبی کی قبر کو اس طرح محفوظ کر، کوئی نہیں پہنچ سکتا وہاں. حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ انہوں نے چمو چٹو پارٹی، چمو چٹو، جتھے لال پیلے جھنڈے ویکھے صدقے جاؤں تیرے ماں. یہ مسجد نبوی چ پلراں دے اوتے جبھا مار دے پیا ہوں، پلر نہیں. وہاں سعودی عرب میں ایک عالم تھے، مدینہ یونیورسٹی کے پروفیسر تھے، بہت خوبصورت تقریر کیا کرتے.
عربی میں نے بڑی تقریریں وہاں سنی ہیں، اس جیسا مقرر میں نے کوئی نہیں دیکھا بھائی تسی بھی اگر سن دے نا تو تسی بھی سمجھ جاندے بھائی کی آخ رہا، اتنی خوبصورت اردو، اور میں کہتا ہائے کبھی اس کا اردو میں ترجمہ ہو تے ساڈے پاکستانی سنن، اللہ کرے انہوں نے اتھے ہدایت آ جاوے، سنتے ہوتے کہندے نے وہابی نے، گستاخ نے۔ شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے میں نے بیت اللہ میں تقریر کی، بیت اللہ میں مولانا مکی کی مسند پہ، تو میں نے رگڑا چلایا نا غیر اللہ کی نیازوں پہ، تو جھنگ کا ایک بندہ جٹ میرے قریب آ کے کہتا ہے اتھے بھی نہ چھڑیندا تے اتھے بھی نہیں چھڑیندا۔ حضرت شیخ القرآن سنایا کرتے تھے نا کہ میں بیت اللہ میں بیٹھا ہوا تھا مطاف میں، تو ایک پاکستانی میرے پاس آ کے کہتا ہے مولوی جی اے کیڑے بزرگاں دا روزہ سامنے، اور میں آخیا پرا تھی بے وقوف آدمی، اللہ دا گھر ہے، اس آخیا نہیں واتی کوئی نہ کوئی تو ستا پیا سی تک، کوئی نہ کوئی تو ستا پیا سی۔ تو وہ جو مدینہ یونیورسٹی کے پروفیسر تھے نا، وہ تقریر کرتے ہوئے نا ہر روز تقریباً کہتے تھے اوئے اے جنہ پلراں نو تساں چومن لگے ہوئے ہو اس دا پتھر اساں ترکی چوں منگایا، اس دا پتھر اساں ترکی چوں منگایا، نبی پاک نال اس پتھر دا کوئی تعلق ہو، بڑی بیچارہ تقریر کرتا تھا۔ لیکن پاکستانیاں نو چمو چٹو پارٹی نو کون روکے؟ ایک قالین دے تھلوں مٹی کٹ کے قالین دے تھلوں، انا للہ، رب نے میرے نبی کی قبر منور کو شرک سے بچایا، شرک سے بچایا۔ یہ جالیوں کے باہر کرتے رہتے ہیں تیری خیر ہوئے پہرے دارا تے جالی روزے دی جالی۔ میرے والد صاحب حج کرنے گئے تو میرے والد صاحب کہتے تھے بندیال کا ایک ملک بھی میرے ساتھ گیا تھا، میم شین رے کاف، تو مجھے کہتا تھا مولوی جی بڑے پیسے بھرے نے تھے اوکھے آیا مدینے تائیں تے میں جالیاں چم کے جانا ہی، میں اس نے بڑا سمجھایا جائز نہیں، صحابہ تو ثابت نہیں، امام ابو حنیفہ اس دی اجازت نہیں دیں دے۔ ایک دن صبح کی نماز پڑھ کے باہر نکلے تو مجھے کہتا ہے آپ جائیں مکان پہ، میں ذرا جالی چم کے آیا، والد صاحب کہتے ہیں میں اس چھرتے کے پاس گیا، میں نے اس کو عربی میں کہا بھی آندہ پہ ذرا خیال کریے اس کا، وہ پہلے الرٹ ہوتے ہیں اور الرٹ ہو گیا، میں گھر چلا گیا، تھوڑی دیر کے بعد آیا، منہ بڑا اترا ہوا، چہرہ اترا ہوا، میں نے کہا کیا بات ہے؟ اس آخیا اتھے بھی تیرے مذہب والے راندے نے، اتھے بھی سارے تیرے مذہب والے راندے، میرے نبی کی قبر کو مخفی رکھ کے ہے توجہ، بات تو بڑی قیمتی کہنے لگا ہوں انشاءاللہ۔ اللہ نے میرے نبی کی قبر منور کو پوشیدہ رکھ کے شرک سے بچایا، اور میرے نبی کی ولادت کے دن کو پوشیدہ رکھ کے بدعت سے بچایا، قبر کو شرک سے بچایا۔ کچھ اور ہی نہ آنکھ پائیں یار، اللہ نے میرے نبی کی قبر منور کو پوشیدہ رکھ کے شرک سے بچایا، اور میرے نبی کی ولادت کے دن کو پوشیدہ رکھ کے بدعت سے بچایا۔ جس طرح شجرہ رضوان کو
جس طرح شجرہ رضوان کو صحابہ کے ذہنوں سے، صحابہ کہتے تھے ہمیں بھول گیا وہ درخت کون سا تھا، وہ بھول گیا وہ درخت کون سا تھا، جس طرح شجرہ رضوان کو صحابہ کے ذہنوں سے بھلوا دیا، اسی طرح